الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال الله تبارك وتعالى ان الحکم الا للہ صدق اللہ العظیم۔ میری دینی ایمانی ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ ایمان سارے جہان میں سب سے زیادہ قیمتی شے ہے جسے ہمیں بچانا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں آئے دن ایمان کو مٹانے کے لیے، ایمان کی باتوں کو دبانے کے لیے اور زندگی کے سکون کو برباد کرنے کے لیے نت نئے پیترے، نت نئی چالاکیاں اور بہت سارے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن صاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اصل مذہب ہے، اسلام ہی اصل طریقہ ہے، اسلام ہی زندگی میں جینے کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا راز ہے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام جب دنیا ساری کے ساری بدحالی میں تھی اور دنیا کے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، اللہ رب العالمین کو اس دنیا پر رحم آیا اور آپ نے اپنی سب سے قیمتی چیز دنیا کی جھولی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ جب یہ ہستی دنیا میں تشریف لائی تو دنیا میں عورتوں کا مقام 0 تھا، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو عورتوں کو قرآن نے یوں کہا ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ یہ دنیا میں ٹینشن کی چیز نہیں ہے، یہ دنیا میں مصیبت کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں لوگوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عورتوں کا اسلام میں کوئی تذکرہ، کوئی بات جو عورتوں کے حق میں ہو، اللہ نے 22ویں پارے میں اعلان کیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، پوری 6 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت یہ 22ویں پارے کے اندر اتار کر عورتوں کو مردوں کے برابر، آج دنیا یہ اعلان کرتی ہے کہ عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا۔ قسم رب ذوالجلال کی، جتنا حق اسلام نے عورت کو دیا ہے اور جتنا عورت کو اسلام نے سمجھایا اور سمجھا ہے، کسی مذہب نے عورت کو اتنا مقام نہیں دیا۔ عرب کا کیا حال تھا؟ جب عورت لڑکی گھر میں بالغ ہو جاتی تو عورت کی عزت کتنی ہوتی ہے۔ آج اگر عورت کو کوئی چیز پیش آتی ہے جو عورتوں کے لیے خاص ہوتی ہے، اسے چھپایا جاتا ہے، عورت کے کپڑوں کو چھپایا جاتا ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا، جب آقا تشریف نہیں لائے کہ جس کی بیٹی جوان ہو جائے اپنی کھڑکی پر اس کے اندر کے کپڑے لٹکائے ٹنگائے جاتے تھے۔ اس سے زیادہ جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ چائنا والوں کی نظر میں عورت ایک جانور تصور کیا جاتی تھی، اور جاپان والے اسے جانور سے بھی زیادہ کسی اور چیز کو تصور کرتے تھے۔ یہی وہ قرآن ہے جسے آج ہماری ماں بہنیں نہ سمجھنے کی وجہ سے سمجھتی ہیں یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام ہی اصل مذہب ہے،
یہ اگر آپ کے اوپر یہ پردہ ہے تو پردہ آپ کی حفاظت ہے، اگر یہ طلاق کا کانسیپٹ ہے تو یہ آپ کا حق ہے، یہ نکاح ہے تو یہ آپ کا حق ہے، یہ کوئی وراثت ہے تو یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن لوگوں نے جس نے اسلام کو نہیں سمجھا یا اسلام کو سمجھ کر اسلام کی دشمنی پر آ گئے تو انہوں نے ہماری بہن بیٹیوں کو، اسلامی ماؤں کو یہ برگلایا کہ مسلمان عورت کے حقوق کو مارتا ہے۔ قسم رب ذوالجلال کی، اسلام عورت کو حق دلاتا ہے، بیٹے کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے عزت دلواتا ہے۔ جب عورت جب پیدا ہوتی ہے تو باپ کا شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے، ہر طرف سے اس کو کارڈن کرتا ہے، اس کی حفاظت کا ذریعہ اور اس کا قلعہ بن جاتا ہے۔ جب تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو پھر بھائی اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ باپ کے کندھے کمزور ہوتے ہیں، بھائی مضبوط ہوتا ہے، بھائی شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آگے بڑھتی ہے، نکاح کا مسئلہ آتا ہے۔ شریعت نے کہا عورت کا حق ہے، عورت سے پوچھو، ہمارے یہاں عورت کے ساتھ نکاح یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور ایسا ایگریمنٹ ہے جسے عورت بھی منظور کرتی ہے، مرد بھی منظور کرتا ہے، اور شریعت کے قانون کے اعتبار سے منظور کرتا ہے۔ مہر کا بھی پوچھنے کو کہا گیا۔ یہ تو ہمارے یہاں سنتیں نہیں جاننے کی وجہ سے یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت میں مہر لڑکی سے پوچھی جاتی ہے کہ بتا تیری مہر کیا طے کی جائے۔ مہر کیا ہے؟ مہر بہت اونچی چیز ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس مہر کو سمجھے پھر آگے بڑھتے ہیں تو شوہر اس کو نکاح کے بعد تحفظ دیتا ہے، اس کے لیے حفاظت کے، نان و نفقے کے اور اس کے اخراجات کی تمام ذمہ داریاں نکاح کے بعد قبول کرتا ہے کہ تجھے گھر میں رہنا ہے۔ کیوں گھر میں رہوں میں؟ تو قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تو اپنے گھروں کو لازم پکڑ۔ کیوں لازم پکڑے؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتیں باہر رہتی تھی، اور اسلام آنے کے بعد اللہ کا حکم آیا، اور کیسا حکم آیا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم ایسی اگلی قوموں کی طرح مت ہو جاؤ جس سے تمام چیزیں برباد ہو جاوے اور عورت کی عزت نفس کو ٹھکرایا جائے۔ اس لیے اسلام پر جمنا، اسلام کو فالو کرنا، اسلام کو ماننا، یہ میرا اور آپ کا اور دنیا میں جتنے لوگ آئے سب کا فریضہ ہے۔ دنیا میں آج ہماری ماں بہن پردے کو بہت سمجھتی ہے، جبکہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ پاک باز کون بیٹی ہوگی جو نبی کی بیٹی ہے لیکن اپنے جنازے کو بھی چھپا رہی ہے؟ کون بیٹی ہے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ہے، جس کے رونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جایا کرتے ہیں لیکن وہ پردہ کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، ایک صحابی ہے، نابینا ہے، عبداللہ ابن مکتوم، ازواج مطہرات میں سے دو ازواج مطہرات آپ کے پاس تشریف فرما ہے کہ آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کہا کون؟ کہا عبداللہ ابن مکتوم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آپ اندر چلے جائیے۔ تو اماں جانوں میں سے کسی ایک نے کہا یا رسول اللہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ پیارے آقا نے کتنا بہترین انداز میں کہا کیا آپ بھی نہیں دیکھ سکتی؟ کیا آپ بھی نہیں دیکھ سکتی؟ یعنی پردہ مرد کو بھی کرنا ہے، عورت کو بھی کرنا ہے۔ اس لیے 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وہاں آگے کی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی حفاظت کا بھی کہہ رہا ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی اللہ اعلان کرتا ہے۔ یہ زنا کی شروعات باہر نکلنے
نکلنے سے ہوتی ہے، آنکھوں کے چار ہونے سے ہوتی ہے۔ شریعت کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ شریعت کو اپنا حق سمجھے، اپنا تحفظ سمجھے۔ یہ شریعت کو سمجھانے والا اسلام کا ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ، اسکول کے اندر پڑھنے والا، تیسری یا پہلی کلاس میں پڑھنے والا، میڈم نے کہا کہ تمہارے اسلام نے تو عورت کے اوپر ظلم کر دیا اور اسے پیک کر دیا۔ بچے کو سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اپنی میڈم کو کیسے سمجھاؤں۔ بچے نے پیشاب کی چھٹی لی، باہر گیا، 2 چاکلیٹ لی اور آیا، ایک چاکلیٹ کا ریپر نکال دیا اور ایک چاکلیٹ ریپر کے اندر رکھی اور عورت وہ اپنی سسٹر میڈم کے سامنے پیش کی۔ میڈم نے ریپر والی چاکلیٹ کو پسند کر لیا۔ اس بچے نے کہا میڈم یہ کھلی ہوئی ہے، اسے لے لیجئے، اس میں ڈسٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ میڈم نے کہا بیٹا اس کے اوپر ڈسٹ بھی لگا ہے، اس پر مکھی بھی بیٹھی، نہ جانے کتنوں کی نظر پڑی ہوگی۔ بچے نے کہا بس میڈم یہی بات ہے اسلام میں، جو بیٹیاں کھلے عام پھرتی ہیں، ہزاروں گیدڑوں کی نگاہیں پڑتی ہیں اور ہزاروں لوگ اسے نوچنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن جو برقعے میں رہتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، وہ دنیا کے جراثیم سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تو میری ماں بہنوں آج سے ارادہ کرو کہ ہم اپنے اسلام کو فالو کریں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اسلام بوجھ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تم کو ساری چیزوں کی اجازت دے رہے، لیکن اسلام کی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ اسلام اس سے زیادہ خوبصورت کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ خوبصورت کیا ہوگا کہ آپ کو آپ کی وراثت میں سے باپ کے یہاں سے بھی مل رہا ہے اور آپ کے شوہر کی طرف سے بھی مل رہا ہے۔ اگر یہ دونوں نہیں ہیں اور کہیں اور سے ملنا ہے تو بھائی کی طرف سے ملے گا، وہ بھی نہیں ہے تو آپ کو تیسری اور طرف سے، چوتھی طرف سے بھی ملے گا۔ میری ماں بہن بیٹیوں، یہ آج کے لوگوں کے برگلاوے میں نہ آ کر کے آج ارادہ کر کے جائے اور آگے کا جو مضمون ہے، جو UCC جو انہی 4 باتوں پر منحصر ہے، طلاق، نکاح اور اپنی وراثت کی بات ہے، یہ 3 باتیں جو گورنمنٹ نے مدعا بنائی ہیں، یہی اصل ہمارا حق ہے جو لوگ چھیننا چاہتے ہیں۔ جتنا سکون کے ساتھ اسلام میں عورت زندگی بسر کرتی ہے، آپ یوروپ چلے جائے، امریکہ چلے جائے، انگلینڈ چلے جائے، جاپان اور چائنا کہیں بھی چلے جائے، اتنی سکون سے لڑکیاں نہیں رہتی ہے۔ آج امریکہ کی لڑکیاں تحفظ تلاش کرتی ہے، انہیں تحفظ، حفاظت نہیں ملتی ہے اور اسلام انہیں حفاظت دیتا ہے، ہر اعتبار سے حفاظت دیتا ہے۔ تو ہم کو یہ جو UCC آ رہا ہے جس کو کہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ، سب کا ایک ہی سب کا قانون ہو، تو قرآن نے ایک قانون کو ایسے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اسلام انصاف پسند ہے، اسلام انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ میانہ روی کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کو فالو کرتے ہوئے ہماری طلاق کے کیس ہمارے علماء کے پاس لے کر کے جاوے، ہماری وراثت کے کیس ہمارے علماء کے پاس لے کر کے جاوے، نکاح کی کوئی بات ہو تو علماء کے ساتھ مل کر کے ڈسکس کرے، تو زندگی میں سکون، راحت، چین، اطمینان آئے گا اور زندگی کی تمام تکالیفیں دور ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم آج یہ ارادہ کریں اور اس کے بعد جو اعلان ہو اس اعلان کے اوپر آپ کو سب کو دھیان دینا ہے اور پورے ڈھبوئی میں کوئی بھی باقی نہ رہے، اس طرح سے اس کام کو انجام دیتے ہوئے شریعت کی، اسلام کی، عقائد کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا ثبوت دینا ہے۔ جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اسلام کی حفاظت کے لیے پیش تھے، وہاں غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی پھوپھی جس نے یہودی کے سر کو قلم کیا اور اسلام کی حفاظت اور اسلام کے لشکر کی حفاظت کا یہ اعلان کیا کہ عورتیں بھی اسلام کی حفاظت کر سکتی ہے اور عورت زیادہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ مرد کا دین گھر کے دروازے تک ہے، عورت کا دین 7 پشتوں تک ہے۔ اس لیے ارادہ کرے انشاءاللہ آگے جو مفتی
صاحب بات کریں گے UCC کے اور زیادہ اس کے اندر ہمیں اپنے اعتبار سے اس کو کیسے فالو کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، وہ ساری باتیں سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وما توفیق الا باللہ۔